بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 24 ہے، اور یہ سبق جنس البیع بخیار النقد کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت وَلَوِ اشْتَرَى عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يُنَقِّدْ سے لے کر وجہ الاستحسان ما بیناہ تک ہوگی۔ تو آتے ہیں اصول کی طرف۔ اصل نمبر 1، العقد الفاسد ينقلب صحيحا برفع المفسد عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى خلافا لزفر رحمه الله تعالى۔ عقد میں اگر کسی مفسد کی وجہ سے فساد آیا ہے تو اس مفسد کو ختم کرنے سے، دور کرنے سے وقت دوبارہ درست ہو جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ، امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے ہاں، برخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان کے ہاں مفسد کو دور کرنے کے باوجود بھی وہ عقد دوبارہ درست نہیں ہو سکتا۔ اصل نمبر 2، النص علی خلاف القیاس یقتصر علی موردہ، کہ اگر نص خلاف القیاس وارد ہو جائے تو اپنے مورد میں منحصر رہتا ہے، اپنے مورد میں بند رہتا ہے۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ تو البیع بخیار النقد، اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، البیع بخیار النقد لثلاثة ایام او اقل، کہ خیار نقد 3 دن یا اس سے کم رکھنا تو یہ احناف کے ہاں بالاتفاق جائز ہے۔ فصل نمبر 2، الخیار اکثر من 3 ایام والمدت معلومۃ، 3 دن سے زیادہ خیار نقد رکھنا اس حال میں کہ مدت معلوم ہو، تو اس معاملے میں اختلاف ہے شیخین کا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور عبارت مشلہ اس پر بات کریں گے۔ فصل نمبر 3، الخیار اکثر من 3 ایام والمدت غیر معلومۃ، 3 دن سے زیادہ خیار نقد رکھنا لیکن مدت معلوم نہ ہو تو یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے۔ عبارت کی طرف، قال وَلَوِ اشْتَرَى عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يَنْقُضِ الثَّمَنَ إِلَىٰ 3 أيام فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ، وَإِلَىٰ 4 أيام لَا يَجُوزُ عِندَ أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى يجوز إلى 4 أيام أو أكثر، فإن نقد في 3 جاز في قولهم جميعا۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز اس شرط پر خریدی کہ اگر 3 دن تک ثمن کی ادائیگی نہ کرے تو ان دونوں کے درمیان کوئی بے نہیں ہے، تو عقد جائز ہے۔ اور 4 دنوں تک اس طرح کا عقد کرنا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز نہیں ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 دن یا اس سے زیادہ میں بھی جائز ہے۔ اگر 3 دنوں میں ادائیگی کریں تو یہ عقد بالاتفاق جائز ہو جائے گا۔ کتاب کی عبارت کی وضاحت کرنے سے پہلے چند باتیں بطور تمہید سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ بسا اوقات ایک غیر منصوص امر کو منصوص کے ساتھ علت جامعہ کی بنیاد پر ملحق کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اقالہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک اقالہ فاسدہ اور ایک اقالہ صحیحہ۔ اقالہ فاسدہ یہ ہوتا ہے کہ فسخ عقد کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے، اور اقالہ صحیحہ یہ ہوتا ہے کہ فسخ عقد کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہ کیا جائے۔ تو ہمارے اس مسئلے میں، یعنی خیار نقد کے مسئلے میں، احناف اور ائمہ ثلاثہ جن کے ساتھ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں میں اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں خیار نقد یہ ثابت ہے، جائز ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ احناف نے خیار نقد کو خیار شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے، یعنی خیار شرط تو منصوص ہے، تو اس منصوص امر کے ساتھ خیار نقد جو کہ غیر منصوص ہے، علت جامعہ کی بنیاد پر احناف نے ملحق کیا ہے۔ اور وہ علت جامعہ کیا ہے کہ خیار شرط چونکہ ضرورت کی بنا پر، حاجت کی بنا پر مشروع قرار دیا گیا ہے، تو جیسا خیار شرط کی ضرورت ہے ایسے ہی خیار نقد کی بھی ضرورت ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ ان دونوں میں جو علت جامعہ ہے وہ یہ ہے کہ خیار شرط شرط پر مشتمل ہوتا ہے، تو جیسے خیار شرط شرط پر مشتمل ہے اسی طرح خیار نقد بھی شرط پر مشتمل ہے، اِلَّمْ يُنَقِّدِ الثَّمَنَ علی، یہ دونوں سیغے جو ہیں یہ شرط پر دلالت کرتے ہیں، تو خیار شرط بھی شرط پر مشتمل ہے اور خیار نقد بھی شرط پر مشتمل ہے، تو اس بنا پر احناف نے غیر منصوص کو منصوص کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خیار شرط اور خیار نقد دونوں کا موجب ایک ہی ہے، خیار نقد کا موجب انفساخ ہے جبکہ خیار نقد کا موجب یہ الفسخ ہے، تو موجب ایک ہونے کی وجہ سے احناف نے خیار نقد کو خیار شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ تو یہ تو دلیل کی بات ہوئی۔ تو ابھی احناف کے ہاں پھر مدت خیار نقد جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خیار نقد 3 دن تک جائز ہے اور 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیار شرط جیسا کہ 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت ہے تو اسی طرح خیار نقد بھی 3 دن سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر 3 دن کے اندر اندر ہی ثمن کی ادائیگی کی جائے اور حال یہ ہو کہ خیار نقد 4 5 10 یعنی 3 دن سے زیادہ کے لیے رکھا گیا ہو تو بالاتفاق یہ عقد جائز ہو جائے گا۔ اگلی عبارت کی طرف، والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به، وقد مر أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أصله في الملحق به ونفي الزيادة على الثلاث، وكذا محمد رحمه الله تعالى في تجويز الزيادة على الثلاث۔ اور اس معاملہ میں اصل یہ ہے کہ یہ خیار شرط کے معنی میں ہے، کیونکہ مشتری کی ثمن ادا نہ کرنے کے صورت میں فسخ میں ٹال مٹول سے بچنے کے لیے فسخ بے کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا خیار نقد کو خیار شرط کے ساتھ ملحق کیا گیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملحق میں اور 3 دن سے زیادہ کی نفی میں اپنے اصل پر رہے ہیں، اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 3 دن سے زیادتی کے اجازت دینے میں اپنے اصل پر رہے ہیں۔ والاصل فیہ، احناف چونکہ خیار نقد کی جواز کی قائل ہے تو اس عبارت میں صاحب ہدایہ احناف کی دلیل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کس دلیل کی بنیاد پر احناف نے خیار نقد کو جائز قرار دیا، تو فرماتے ہیں کہ خیار نقد جو ہے یہ خیار شرط کے معنی میں ہے، خیار شرط کو چونکہ ضرورت اور حاجت کی بنا پر مشروع قرار دیا گیا تھا، تو اسی طرح خیار نقد کے بارے میں جب ہم نے سوچا تو وہاں پر بھی ہمیں ضرورت اور حاجت نظر آئی، تو اس علت جامعہ کی بنیاد پر ہم نے خیار نقد کو خیار شرط کے ساتھ ملحق کیا، اور وہ ضرورت اور حاجت خیار نقد کی کیا ہے کہ بسا اوقات ثمن کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں مشتری جو ہے وہ فسخ عقد میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، لہٰذا اس کے ٹال مٹول سے بچنے کے لیے ہم نے خیار نقد کو خیار شرط کے ساتھ ملحق کیا تاکہ اس ٹال مٹول سے بچا جا سکے۔ وقد مر ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس میں صاحب ہدایہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں اپنے اصل پر رہے ہیں، یعنی خیار شرط میں وہ 3 دن سے زیادہ خیار رکھنے کے جواز کے قائل نہیں ہے، تو اسی طرح خیار نقد میں بھی 3 دن سے زیادہ کا خیار نہیں رکھا جا سکتا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اصل پر رہے ہیں کہ وہ خیار شرط کو 3 دن سے زیادہ جائز قرار دیتے ہیں بشرط کہ مدت معلوم ہو، تو اسی طرح خیار نقد میں بھی 3 دن سے زیادہ کی اجازت دیتے ہیں بشرط کہ مدت معلوم ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اخذ فی الاصل بالاثر وفی هذا بالقیاس وفی هذه المسألة قیاس آخر وإلیہ مال ظفر رحمہ اللہ تعالی وهو انه بیع شرط فیہ اقالة فاسدة لتعلقها بالشرط واشتراط الصحیح منها فيه مفسد للعقد فاشتراط الفاسد اولى ووجه الاستحسان ما بیناه۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں اثر پر جبکہ اس معاملے میں قیاس پر اخذ کیا ہے، اور اس مسئلہ میں ایک اور قیاس ہے جس کی طرف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ مائل ہوئے ہیں، اور وہ ہے کہ ایسی بے ہے کہ جس میں قالہ فاسدہ کی شرط لگائی گئی ہے شرط کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے،
اور عقد میں اقالہ صحیحہ کی شرط لگانا یہ مفسد للعقد ہے، تو شرط اقالہ فاسدہ کی شرط لگانا تو بطریقہ اولا مفسد للعقد ہے، اور وجہ الاستحسان وہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یعنی خیار شرط میں تو انہوں نے اثر پر اخذ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ خیار شرط کی 2 مہینوں تک اجازت دی ہے، لہٰذا خیار شرط 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں بشرط کہ مدت معلوم ہو۔ اور اس معاملے میں یعنی خیار نقد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس پر عمل کیا ہے کہ خیار نقد میں چونکہ کوئی نص نہیں ہے، لہٰذا ہم اس میں قیاس پر عمل کریں گے۔ اور اگلا مسئلہ صاحب یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اور قیاس بھی ہے جس کی طرف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ ثلاثہ گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس بے میں اقالہ فاسدہ کی شرط لگائی گئی ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ صفقہ فی صفقہ یہ ناجائز ہے، بے میں شرط لگانا یہ ناجائز ہے، تو اس بے میں اقالہ فاسدہ کی شرط لگائی گئی ہے، تو اگر عقد میں اقالہ صحیحہ کی شرط لگائی جائے تو اس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، تو اقالہ فاسدہ کی شرط لگانے سے تو بطریقہ اولا یہ عقد فاسد ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اقالہ فاسدہ کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ خیار نقد کا جو موجب ہے اور وہ انفساخ ہے، عقد کا فسخ ہونا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو عقد میں موجب کا ذکر کرنا یہ مفسد للعقد نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقالہ فاسدہ کی شرط لگائی گئی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو موجب خیار نقد کو بیان کیا گیا ہے اور وہ انفساخ ہے۔ اور وجہ الاستحسان ما بینہ، اور ائمہ ثلاثہ چونکہ جواز کے قائل ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جواز کی قائل ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل استحسان ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے خیار نقد کو خیار شرط کے ساتھ ضرورت کی بنا پر ملحق کیا ہے، اور اس ضرورت پر اور اس دلیل پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ 3 دن سے زیادہ خیار نقد رکھنا یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز، جبکہ شیخین کے ہاں ناجائز ہے۔ تو ان میں مفتاوی قول کس کا ہے؟ تو مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کہ مفتاوی قول جو ہے وہ شیخین کا ہے کہ خیار نقد صرف 3 دن تک رکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ خیار رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔